قائم کرنا، چونکہ اگر اسلام کا پیغام قوم تک پہنچانا ہو تو اس دینی ادارے سے بہتر اور کوئی راہ نہیں ہے، دینی ادارے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے لیے کوئی گھر نہیں رکھا تھا، بلکہ وہ ایک چبوترا جہاں بیٹھ کر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اپنے صحابہ کرام کے ذریعے سے ہم تک پیغام دین پہنچایا۔ صحابہ کرام جب دین کی تعلیم مکمل حاصل کر چکے تو اللہ کے نبی نے جسے جہاں چاہا جس علاقے کے لیے چاہا انہیں مبلغ بنا کے بھیجا، اور پھر صحابہ کرام نے نہ صرف دین کی تبلیغ کی بلکہ دین کی اہمیت پر بھی باتیں کی، اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پہچان بھی لوگوں کو کرایا، دین اسلام کی جو حقانیت تھی اسے لوگوں کے سامنے آشکار کیا۔ یہ مدرسہ ایک زمانے سے چلا آتا ہے، مگر افسوس یہ ہے کہ لوگ مدرسے کی تعلیم کو اتنا کم سمجھ بیٹھے، مدرسے کی تعلیم کو لوگ اس قدر کم اہمیت دینے لگے۔ ممکن ہے کہ ہمارے ذہنوں میں دماغ میں یہ بات ہوگی کہ مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمارے بچے کون سی تعلیم حاصل کریں گے، مدرسے میں پڑھنے کے بعد ہمارے بچوں کی معاشی زندگی کیسے کٹے گی، مدرسے کے علم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچوں کی زندگی، ہمارے بچوں کی فیوچر کیسے ہوگا، مدرسے میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے بچے، ہمارے گھر، ہمارے بچے، ہماری پرورش، ہمارے بچوں کی پرورش، اپنے بچوں کی پرورش، اپنے والدین کی پرورش کیسے کریں گے۔ مگر میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں، او لوگوں، تم نے مدرسے کی تعلیم کو جو اہمیت دے رکھی ہے اور جو گری نظر سے دیکھ رکھی ہے، تم نے کبھی یہ نہیں سوچا ہے کہ مدرسے میں علم حاصل کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بارگاہ کے چنندہ بنا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے اپنے بارگاہ کے محبوب بنا لیا ہے۔ کسی کو مہمان رسول کا تاج دیا ہے تو کسی کو وارث انبیاء کا تاج دیا ہے۔ مدرسے میں علم حاصل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کے مائل ہے، بہت بڑی فضیلت کے حامل ہے۔ آپ کی محنتیں اور کاوشوں نے آج 6 حفاظ کرام کو آپ کے روبرو پیش کرنے کے لیے سنی دارالعلوم محمد یعنی اتنا بڑا کانفرنس سے کیا، کیوں؟ تاکہ آپ کے دلوں پہ بھی دین کی تعلیم کی اہمیت پیدا ہو سکے، تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف راغب کر سکیں، تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو حافظ قرآن عالم دین بنا سکیں۔ مگر ہائے افسوس، صد افسوس یہ ہو چکا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو اسکول اور کالج کی تعلیم تو ضرور دیتے ہیں، مگر دین کی تعلیم، کہ جس تعلیم کے بارے میں پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا بلغوا عنی ولو آیۃ، اس کے علاوہ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالسین، کہ علم دین حاصل کرو اگر ملک چین جانا پڑے۔ مسلمانوں، اس مدرسے کی تعلیم کی اہمیت کو سمجھو۔ جہاں کہیں بھی دینی ادارہ ہے، جہاں کہیں بھی دینی مدارس ہے، اس سے محبت کریں، آپ اس سے پیار کریں۔ آپ کو نہیں معلوم کہ یہی دینی ادارہ ہے جس نے آپ کو بھی چلنے کا طریقہ سکھایا، جس نے آپ کے بچوں کو جینے کا طریقہ سکھایا، جس نے آپ کے بچوں کو زندگی کے ہر مشکلات کو بخوبی آسانی کے ساتھ اترنے کا طریقہ سکھایا۔ یہی وہ دینی ادارہ ہے جہاں سے کبھی آپ کو قرآن کی تلاوتوں کی سماعتیں تیرے کانوں پہ ٹکراتی رہتی ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جہاں سے طلبہ نکلتے ہیں تو کبھی آپ کے مسجد کے امام بنتے ہیں، کبھی آپ کے اسٹیج کی زینت بنتے ہیں، کبھی آپ کے اسٹیج کے خطیب بنتے ہیں۔ یہی وہ ادارہ ہے کہ جس ادارے کے تبسم سے کبھی آپ کے محلے میں مبلغ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، کبھی آپ کے محلے میں خطیب خطابت کر کے اصلاح معاشرہ کرتے ہیں۔ او مسلمانوں، اگر مسجد کا وجود نہ ہوتا، اگر مدرسہ کا وجود ختم کر دیا جائے تو یاد رکھو اسلام بھی زمانے پہ موجود نہ ہوگا اور اسلام کے ماننے والے کے نام تک دنیا میں باقی نہ رہیں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اندلس کے سرزمین پہ 800 سال حکومت کی تھی مسلمانوں نے، مگر ہوا کیا ہے کہ سب سے پہلے اندلس کی سرزمین پر مدرسوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے، مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی، اس کے بعد جب مدرسے بند ہو گئے تو نہ وہاں مسلمان رہے ہیں، نہ مسلمان کے نام رہے ہیں، نہ وہاں اذانیں رہی ہیں، نہ مساجدیں رہے ہیں۔ لہٰذا مسلمانوں، مدرسے کو عروج تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے لو، مدرسے کو بلندی تک پہنچانے کی ذمہ داری اپنے کاندھے پہ لے لو۔ یاد رکھو مسلمانوں، یہی مدرسہ ہوگا جو آپ کو کل یہی مدرسہ ہوگا جس کے توسط سے کل اگر آپ کے گھر میں کسی کی میت ہوگی تو یقیناً مدرسے کے طلبہ جا کے آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اگر کبھی ضرورت ہوگی تو یہی طلبہ نکلیں گے، کبھی آپ کے نماز جنازہ بھی پڑھائیں گے، کبھی آپ کے لیے مغفرت کی دعائیں بھی کریں گے۔
کبھی آپ کے لیے خصوصی صحت کی بھی دعائیں کریں گے۔ وہ لوگوں اپنے مدرسے کو بہت کم سمجھ رکھا ہے، مدرسے کی تعلیم کو اتنی اہمیت کم دے رکھی ہے کہ بس ہم سمجھے کہ دنیا کی تعلیم ہم نے حاصل کر لی تو سب کچھ ہم نے حاصل کر لیا، حالانکہ آپ کو نہیں معلوم۔ اچھا، ہمارے علماء بھی بہت سارے گھبراتے ہوں گے، اور گھبرانے کی وجہ بھی ہوتی ہے کیونکہ لوگوں نے عالم دین اور دین کے تعلیم حاصل کرنے والوں کو جتنی عزت دینی تھی اتنی عزت تو دیے نہیں، بیچارہ پریشان حال ہو کر کوئی تو یہ بھی کہتے ہیں کیا کرے بچوں کو پڑھا کے دین کی تعلیم دے کے، کیا کرے بچوں کو دین کی طرف آمادہ کر کے، تنخواہیں وغیرہ اتنی ہے۔ مگر میں ان علماء کرام سے کہتا ہوں یہ دنیا والوں سے کیا محبت ہے، دنیا والوں سے کون سی امیدیں آپ نے رکھی؟ آپ تو فخر اس بات پہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ کے چنندہ آپ کو بنا لیا ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ کے مخصوص بندہ بنا لیا ہے، اللہ نے اپنی بارگاہ سے چن لیا ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ارشاد فرما دیا من یرید اللہ بہ خیرا فیتفقہ فی الدین، کہ جسے اللہ پسند فرما دیتا ہے اسے عالم دین بنا دیتا ہے، اسے حافظ قرآن بنا دیتا ہے۔ ہمیں کوئی چاہے یا نہ چاہے، ہمارا رب ہمیں چاہتا ہے، ہمارے رسول ہمیں چاہتے ہیں، ہمارا رب نے ہمیں مقام عطا فرمایا، ہمارے رسول نے ہماری عزتیں بڑھائی ہے، لہٰذا مسلمانوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے طلباء کی عزتیں بڑھائیں۔ آج سنی دارالمحمدیہ میں کانفرنس دیکھ رہے ہیں، بہت سارے طلباء آپ کو انہوں نے دیا، سنی دارالمحمدیہ سے آپ نے بہت سارے حفاظ کرام کو بھی پایا، اور علاقے میں جگہ جگہ پہ سنی دارالمحمدیہ کے طلباء کہیں امامت کر رہے ہیں، کہیں درس و تدریس میں کے کاموں میں مشغول ہیں، تو کہیں خطابت کر رہے ہیں، کہیں تبلیغ کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ میں جب یہاں آیا تھا 2014 میں، اللہ اکبر، جسے بلانے کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، اسی دارالمحمدیہ نے آپ کو 2014 میں نبی اعلیٰ حضرت علامہ توصیف رضا کے چہرے کی زیارت کروائی تھی، اور اس وقت نہ جانے کتنے طلباء کے دستار بندی ہوئے تھے۔ 2018 میں ملک کے بڑے بڑے مشہور علماء وہ شعراء کو آپ کے روبرو پیش کر کے بتا دیا تھا، وہ لوگوں تم نے جو محنتیں کی ہیں مدرسے کے پیچھے، تم نے جو کاوشیں کی ہیں مدرسے کے پیچھے، اس کا ثمرہ آج یہ ہے کہ تمہارے روبرو ملک کے بڑے بڑے مشہور علماء تمہارے سامنے کر دیا گیا ہے کہ تم ان کے چہرے کی زیارت کرتے رہو اور نیکیاں حاصل کرتے رہو۔ 2018 میں آپ کو معلوم ہوگا کہ داعی کبیر علامہ شاکر علی بھوری صاحب بھی جلوہ فرما ہوئے تھے، اللہ اکبر، مفکر اسلام حضرت علامہ قبر زمان خان آزمی بھی تشریف فرما دے، سید منصور ملت حضرت علامہ سید منصور صاحب بھی تشریف فرما تھے، شارح کتب کثیرہ حضرت علامہ مفتی شبیر صاحب بھی جلوہ افروز ہوئے تھے۔ یہی سنی دارالمدارہ ہے جہاں سے آپ کو یہ پیغام دیا گیا تھا، وہ لوگوں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم کی طرف آمادہ کرو، اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ وہ بے راستہ کرو، کیونکہ یہ تعلیم صرف دنیا ہی نہیں سنوارتی ہے بلکہ آخرت بھی سنوارتی ہے، یہاں بھی بنا کر آخرت بھی سنوار دیتی ہے۔ لہٰذا اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو اسلام کی تعلیم دیں، اپنے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ آپ دیکھو گے 6 بچے جو اس دارالمحمدیہ میں پڑھ کے فراغت حاصل کے ہیں حفظ سے، اور الحمدللہ 3 سال تک مدینہ مسجد میں اسی دارالمحمدیہ کے پڑھے ہوئے طالب علم حافظ محفوظ آدم 3 سال تک مکمل تراویح سناتے رہے۔ یا آپ نے محنت کی جبھی تو، آپ نے مدرسے کی مدد کی جبھی تو، اگر آپ نہ کیے ہوتے تو بچے کہاں سے نکالے جاتے؟ لہٰذا مسلمانوں اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ مدرسے کا تعارف یہ ہے کہ اس علاقہ کا ایک لوٹا مدرسہ سنی دارالمحمدیہ 128 کھیڑے میں یہ واحد مدرسہ ہے، نہ کوئی مدرسہ ہے اس علاقے میں سنی دارالمحمدیہ کے نام سے، اور نہ آئندہ اللہ جانے، لیکن ایک لوٹا مدرسہ ہونے کے باوجود 128 کھیڑے کے ایک لوٹا مدرسہ ہونے کے باوجود اگر ہر گاؤں سے ہر محلے سے ایک بچہ جن کی تعلیم کے لیے آپ مدرسہ بھیج دیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ یہی بچہ ہمارے لیے کل قیامت کے دن شفاعت کا ذریعہ بنے گا اور بروز قیامت پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کی سفارش بنے گے، تو یاد رکھو مسلمانوں ہماری زندگی دنیاوی اور ہماری زندگی اخروی سب کے سب سبر کی چلی جائے گی۔ لہٰذا آپ سے ادباً گزارش کروں گا کہ اس سال آنے والا رمضان کے بعد ہر محلے کے لوگ اپنے محلے سے ایک بچے کو دین کی تعلیم کی طرف آمادہ کرتے ہوئے سنی دارالمحمدیہ میں ایڈمیشن کرائیں اور اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ یہ وہ ادارہ ہے جس نے آپ کو سب کچھ دیا، سب کچھ دیا، آپ کی ہر ضروریات انہوں نے پوری کی ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کی ضروریات کو پوری کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو سب کو مدرسے سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور مدرسے کے اراکین سے بھی ان کے ساتھ ہو کر مدرسے کو ترقی کی طرف قدم اٹھانے میں ان کا ساتھ دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔